رضائے ذات باری اب رضائے قادیان۔ زندہ قومیں اور جماعتیں اپنی تاریخ اور تاریخی عمارات کی ہر لحاظ سے حفاظت کرتی ہیں اور ان کی حفاظت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں غلبہ اسلام کی خاطر دینی مہمات میں سرگرمی کے ساتھ ساتھ قادیان دارالامان کے مقامات مقدسہ کے تحفظ اور رینوویشن کے حوالہ سے عظیم الشان کام ہوا ہے۔ دارالمسیح کی رینوویشن کے ساتھ ساتھ پرانے مکانات کی شکل اور نقشہ کو برقرار رکھا گیا ہے، بلکہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ جگہیں اسی طرح محفوظ رہیں جس طرح حضور علیہ السلام کے دور میں تھیں۔ اس عظیم دور کی ہر یاد کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیواروں کی پرانی اینٹیں بھی بعض جگہ شیشہ بند رکھی گئی ہیں تاکہ زائرین ان مقامات کی زیارت کرتے ہوئے ان کی سادگی اور عظمت کو محسوس کر سکیں۔ جہاں پر ایسے مقدس بزرگ آتے ہیں، انبیاء اور مرسل آتے ہیں، وہ مقامات مقدس ہو جاتے ہیں، وہ ماحول مقدس ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید نے ایسے مقامات کا نام شاعر اللہ رکھا ہے جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے کہ اس آنے والے مقدس بزرگ نے اپنی زندگی کے دن یہاں کاٹے، یہاں سانسیں لیں، یہاں ہزاروں صفحات پر مشتمل کتابیں لکھیں، دن رات اللہ تعالی کے حضور گریہ وزاری کی، اور اس کی سینکڑوں دعائیں یہاں قبول کی گئیں، اور یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی اور الہامات نازل ہوتے رہے۔ یہاں یہ ایک بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ ان مقامات مقدسہ اور شاعر اللہ کو بعین ہی جیسے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں تھیں، اسی طرح ہی ان کو اپنی اصلی حالت پہ رکھا جائے تاکہ وہ یاد اس سے وابستہ ہو۔ قادیان کے مقدس مقامات جو خدائے غفور و رحیم کی برکتوں اور رحمتوں کا مورد ہیں، ان میں سب سے اول تو دارالمسیح ہے جو کہ الدار ہے، جس میں خدا کے اس رسول کی پیدائش سے لے کر جوانی اور پھر نبوت کا سارا زمانہ اسی در و دیوار کو برکتیں بخشتے ہوئے گزرا۔ نہ جانے کس کس دروازے سے خدا کے فرشتے اس مقدس کے پاس حاضر ہو کر ان مقامات کو منور و متبرک کرتے ہوں گے۔ دارالمسیح کا یہ وہ کمرہ ہے جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس کمرے کو رینوویٹ کر کے اس کی اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ بیت الریاضت بھی اسی جگہ ہے جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الہی اشارات کے تابع 8-9 ماہ کے عرصہ کے روزوں کا مجاہدہ کیا۔ عبادات و ریاضت بھی اسی کمرے میں ہوتی رہیں، اور ان روزوں کے عجائبات کے نتیجہ میں لطیف کشوف ہوئے کہ جن میں گزشتہ انبیاء کی ملاقاتیں اور اولیاء امت سے باتیں ہوئیں، اور عین بیداری کی حالت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہاں رکنے سے دل کو سکون اور روح کو تسکین نصیب ہوتی ہے، اور یہ مقامات مسیحی انفاس قدسیہ سے معطر ہیں جس کی خوشبو روح کو تازگی اور ایمان کو تقویت بخشتی ہے۔ یہ وہ کنواں ہے جو الدار کے صحن میں واقع ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جب آپ کے مخالف رشتہ داروں نے پانی بند کر دیا تھا، اس وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے احباب جماعت کو خصوصی مالی قربانی کی تحریک فرمائی اور یہ کنواں کھدوایا۔ الدار کی رینوویشن کے دوران اس کنویں کو دوبارہ اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے تاکہ یادگار رہے۔ یہ مسجد مبارک ہے۔ خدا تعالیٰ کے الہام میں یہ جگہ برکت دہندہ اور برکت یافتہ ٹھہری۔ مسجد مبارک کی تعمیر ایک تاریخ ساز واقعہ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلوت سے جلوت میں تشریف لا چکے تھے۔ تصنیفات کا سلسلہ زوروں پر تھا۔
لوگوں کا آپ علیہ السلام کی طرف رجوع ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس مسجد کی بنیاد رکھوانے کا انتظام فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے بابرکت دور خلافت میں مسجد مبارک کی رینوویشن کی گئی ہے۔ نیز چھت پر جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے ہمراہ تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں شاہ نشین کے مقام پر سنگ مرمر کا ایک بینچ رکھا گیا ہے۔ اسی مسجد سے ملحق بیت الفکر موجود ہے، جس کی عظمت اور شوکت کے بارے میں حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کو الہام ہوا۔ الم نجعل لک سہولۃ فی کل امر بیت الفکر و بیت الذکر ومن دخلہ کان آمنا۔ پھر اسی مسجد کے قریب ہی وہ حجرہ ہے جو بیت الدعا کے نام سے موسوم ہے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غلبہ اسلام کے لیے متضرعانہ دعاؤں کی خاطر تعمیر کروایا۔ آج بھی یہ حجرہ اسی شکل میں موجود ہے۔ یہ کمرہ جو مسجد مبارک کے پہلو میں واقع ہے،